औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का आपको सलाम पहुँचे। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपका साथ चाहिए अय्याम हुर्मत के हवाले से, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए अमन के महीनों के हवाले से, और मुझे यकीन है कि आप मेरी सपोर्ट करेंगे, आप मेरा साथ देंगे, हम सब मिलजुल कर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने साल के 12 में से 4 महीने हुर्मत के करार दिए हैं, अमन के करार दिए हैं। ये महीने ऐसे हैं, ये वक्त ऐसा है कि गोया आप अल्लाह के घर में दाखिल हो चुके हैं, अमन के घर में दाखिल हो चुके हैं, हुर्मत वाले घर में दाखिल हो चुके हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं, अपने घर में भी हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं आप, अगर आप अच्छी चीज़ सोचते हैं, अच्छी बात सोचते हैं, तो उसका अजर आपको ऐसे मिलेगा गोया आप अल्लाह के घर में खड़े होकर अच्छी बात सोच रहे हैं। अगर आप गलत बात सोचते हैं तो उसका अजाब जो है वो ऐसे ही मिलेगा जैसे आपने अल्लाह के घर में खड़े होकर कोई गलत बात सोची है। इसी तरह इंसान के किरदार पे आ जाता है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हैं, इन 4 महीनों में, अमन के महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में, तो अल्लाह ताला फरमाता है गोया वो काम तुमने अल्लाह के घर में खड़े होके किया है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, ज़मान व मकान। मकान से तो बाहर आप आ सकते हैं, यानी अल्लाह ताला के हुर्मत वाले घर से, अमन वाले घर से बाहर आप आ सकते हैं, लेकिन हुर्मत वाले टाइम से आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी ज़ात इस वक्त से बाहर नहीं जा सकती। तो 4 महीनों में हमने इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। इन 4 महीनों के बारे में मैंने आपको आगाह किया था कि इस्लामी साल जो है, इस्लामी कैलेंडर, उसकी इब्तदा भी हुर्मत वाले महीने से होती, मुहर्रम से, और इस साल की इंतहा जो है वो भी हुर्मत वाले महीनों पे होती है। 2 महीने एंड वाले यानी ज़िलक़ाद और ज़िलहज, ये भी 2 महीने हुर्मत वाले हैं, और साल की मिड में एक और महीना आ जाता है रजब का, वो भी हुर्मत वाला है। तो यानी अल्लाह ताला ये स्टेप वाइज मुसलसल पूरे साल के दौरान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम दीन बका पे हो, दीन अमन के लिए भेजे गए हो, तो तुमने इन अमन के महीनों का एहतराम करना है। सूरह तौबा की वर्स नंबर 36, इसको देख लेना, गौर कर लेना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इस सूरत की, सूरह तौबा की वर्स नंबर 36 के हवाले से। आज थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ, जिसको हम ज़माना जाहिलियत कहते हैं। ज़माना जाहिलियत में काफिर जो थे वो भी इन महीनों का एहतराम करते थे, इन महीनों की अज़मत के कायल थे। लेकिन मैं हैरान हूँ, हम मुसलमान इस दौर में भी इल्म से इतने दूर हुए कि इन महीनों का हमें पता नहीं है। मैंने जब सोसाइटी में जाके इस पे रिसर्च की, इस मकसद के लिए कि मुझे इन महीनों के हवाले से कोई क्लू मिले, कोई डिटेल्स मिलें, तो मुझे किसी से कुछ भी नहीं मिला। इवन मज़हबी रहनुमाओं से भी मैंने जो ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, तो अल्लाह की पनाह। तो हमारा फ़र्ज़ है हम इस चीज़ पे काम करें, क्योंकि हर इंसान अमन चाहता है। चाहे आप यहूदी हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आपका ताल्लुक़ जिस फ़िरके से भी है, लेकिन हैं तो अल्लाह के बंदे, हैं तो इंसान। ये तमाम इंसानियत के लिए अमन के महीने हैं। इन महीनों में हमने अमन से रहना है, अच्छे काम करने हैं, नेगेटिविटी से दूर रहना है, जिससे ये है कि हमारी आदत भी चेंज होगी, नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। इन महीनों में आप जहाँ पे भी हैं, इस यकीन के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है गोया आप अल्लाह ताला के मोहतरम घर में हैं। इन महीनों में आपके ज़हन में गलत बात तक नहीं आनी चाहिए। किरदार तो बहुत दूर की बात हो गई कि नेगेटिव किरदार हो आपका, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप, इंसान सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह के घर में खड़े होके कोई गलत काम करे, चाहे बैतुल मक़दस हो, चाहे अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर है खाना काबा। तो बहरहाल जब अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की वर्स नंबर 37 में इस चीज़ को इंडिकेट किया है, तो मैं हैरान हो गया पास्ट हिस्ट्री को देख के
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان مہینوں کا بھول جانا یا ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا کفر میں اضافہ ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر آج ہی ہمیں موت آ جائے تو ہم خدا کی بارگاہ میں کیا مسلمان کی حیثیت سے جائیں گے یا کسی اور حیثیت سے، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امن کے مہینوں کا، حرمت کے مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نسیان انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ ان مہینوں کا بھول جانا یا ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا کفر میں اضافہ ہے۔ یعنی کافر ہی بھول سکتا ہے، کوئی مومن مسلمان ان مہینوں کو نہیں بھول سکتا۔ اس آیت کی امپورٹنس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وہ ذات فرماتی ہے یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا، اس سے گمراہ فقط وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی کافر ہی ان مہینوں کو بھولتے ہیں، مومن نہیں بھولتا۔ اب پاسٹ ہسٹری کے حوالے سے، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے کیا کرتے تھے، یُحِلُّونَهُ عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا، وہ ان 4 مہینوں کو ایک سال حلال قرار دیتے تھے، دوسرے سال حرام قرار دے دیتے تھے، یعنی فصلوں کے پکنے کے اعتبار سے وہ کیا کر لیتے تھے، ان مہینوں کو حرام اور حلال قرار دے دیتے تھے، کیونکہ وہ جنگجو تھے، جنگیں کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ تو اس لیے اگر فصل پکی ہوئی ہے، فصل کاٹنی ہے انہوں نے، تو کیا کرتے تھے، وہ جی حرمت کا یہ مہینہ چلو منا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تاکہ ہم اپنی فصلیں بھی کاٹ لیں، ہم اپنے رزق کا بندوبست کر لیں، یہ مہینہ ہم امن والا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ جو اسلامک کیلنڈر ہے ٹائم بدلتا رہتا ہے، پھر اگلے سال یا کچھ سالوں کے بعد پھر جب فصل کاٹ لیتے تو پھر کہتے ہاں جی بس ٹھیک ہے، اب یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہوگا۔ جس مہینے کو پہلے انہوں نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہوا ہوتا تھا، اس کے بعد اگلے سال اس کو حرمت کا مہینہ نہیں مانتے تھے، پھر اسی طرح سے جنگ و جدال اور نیگیٹیوٹی ان میں اسی طرح آ جاتی تھی۔ اب وہ ذات فرماتی ہے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، لِیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ حرمت کے مہینوں کی عدت پوری کر سکیں۔ یہ ڈرامے بازی کیوں کرتے تھے، آگے پیچھے کر لینا، لیکن کافر بھی 4 مہینے حرمت کے پورے کرتے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میں تو ابھی بھی دیکھ رہا تھا سیاسی جماعتیں جلسے جلوس اور یہ فساد پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی ان کو شعور تک نہیں ہے، ان لوگوں کو جو ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں، کہ حرمت کے مہینے سٹارٹ ہو رہے ہیں، جن مہینوں میں ہم نے اپنے احتجاج ختم کر کے گھروں میں بیٹھنا تھا، جن مہینوں میں ہم نے امن سے رہنا تھا، وہ مہینے سٹارٹ ہو رہے ہیں، جن مہینوں میں ہم نے پازیٹیو کردار اپنانا تھا، وہ مہینے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ انہی مہینوں میں ہمارے رہنما ہمیں سڑکوں پہ بلا رہے ہیں تاکہ آپ آئیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، زمانہ جاہلیت کے کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور 4 مہینے امن کے گزارتے تھے۔ آج کا اس نام نہاد تعلیم یافتہ دور میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم امن کے 4 مہینے گزارتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ان مہینوں میں آپ نے امن سے رہنا ہے، نیگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے، کسی نیگیٹو کردار کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وہ غلط کام کیا ہے۔ اگر آپ یہودی ہیں تو سمجھ جائیں کہ گویا وہ آپ نے کام جو ہے مسجد الاقصیٰ میں کھڑے ہو کے کیا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ کام آپ نے گویا اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کے کیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو دونوں مقامات جو ہیں بہت اہم ہیں، بہت حرمت والے ہیں، دونوں مقامات امن والے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح سے آپ مسجد کو، مندر کو، گردوارے کو، چرچ کو قابل احترام سمجھتے ہیں، امن والی جگہ سمجھتے ہیں، تو گویا یہ مہینے جو ہیں، یہ وقت جو ہے، آپ ہر وقت ایسا سمجھ لیں عبادت والی جگہ پہ ہیں، امن والی جگہ پہ ہیں، وہاں پہ آپ کو نیگیٹیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی جنگیں ہو رہی ہیں
ان مہینوں میں رک جانی چاہیے. یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں یہ جنگ روک دیں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی پالیسی اپنائیں، انڈر گراؤنڈ تیاری کریں، تو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. تو دنیا کی جنگیں فوری طور پہ روک دی جائیں. جہاں جہاں پہ فساد ہیں، جتنی ایجنسیاں ہیں، ایجنسیوں کے لوگوں کو چھٹی دے دیں. یہ 4 مہینے وہ بیچارے بھی اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں، کیونکہ ان مہینوں میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کر سکتے آپ لوگ. آرمڈ فورسز جو ہیں، لا اینڈ آرڈر انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، ان کو بھی تھوڑا سکون ملے. بیچارے سارا سال اسی نیگیٹیوٹی کے پیچھے اس سے جنگ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں، ایام حرمت مناتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہماری عادت بدلے گی. ہماری عادت جب تبدیل ہوگی، ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے، تو یہ نیگیٹیوٹی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہوتی چلی جائے گی. تو چاہے آرمڈ فورسز ہیں، چاہے آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، آپ یہ 4 مہینے امن کے منائیں. ہم سب مل کے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. لوگوں کو آپ اس کے بارے میں آگاہ کریں اور انہیں بتائیں. اجر اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے دینا ہے. آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا ہو آپ مجھ سے شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں امن کے، وہ بھی مجھے آپ سینڈ کریں. وہ میں اپنے چینل پہ انشاءاللہ چلاؤں گا. یہ 4 مہینے انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مل جل کے امن کے گزارتے ہیں. اچھے اچھے پیغامات امن کے حوالے سے، امن کے مہینوں کے حوالے سے، چاہے شاعری میں ہیں، چاہے کسی حوالے سے بھی آپ پیغامات میری طرف سینڈ کریں. انشاءاللہ ہم مل کے اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، تاکہ روز محشر اپنے خدا سے ہم یہ امن کی درخواست کر سکیں کہ دنیا میں ہم نے امن کے لیے کام کیا تھا، تو اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے خالق، ہماری آگے کی زندگی جو ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے، اس کو امن والا بنا دے. اللہ کے امان میں رہیں. اللہ حافظ.